حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ کس کو آزمایا جاتا ہے؟ قال الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو آزمایا جاتا ہے، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد درجہ بدرجہ افضل لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، اور فرمایا آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اگر اس کا دین قوی ہوگا تو اس پر آزمائش سخت ہوگی، اور فرمایا اگر وہ دین میں کمزور ہوگا تو اس کی آزمائش اس کے مطابق ہوگی، اور فرمایا کہ آدمی پر آزمائش آتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر زمین پر چلتا ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود پریشان رہتے ہیں، اس کے باوجود تنگ دستیاں ہیں ہمارے گھر میں، اس کے باوجود پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا دین جتنا قوی ہوگا اس پر آزمائش اتنی ہی سخت ہوگی، جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اس پر اتنی ہی زیادہ آزمائشیں ہوں گی، اور اللہ رب العزت ان آزمائشوں کے ذریعے اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت گناہگاروں پر آزمائشیں ڈال کے ان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کسی دوسرے کو آزمائش میں دیکھا، تنگی میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا تو کہا کہ اس کے کرتوتوں کی اس کو سزا مل رہی ہے، لیکن وہی تنگی وہی پریشانی جب اپنے اوپر آئی تو کہا یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں، نہ اس کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کی جائے گی، نہ کسی کو اس بات کا تانا دیا جائے گا کہ اس کو اس کے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں پر آزمائشیں ڈالتا ہے، ان کو آزماتا ہے اور ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی بندہ جب گناہگار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان آزمائشوں کے ذریعے اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔